بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سون۔ اس میں ہم نے اپنے درسی کتاب کے 5ویں سبق کا آغاز کر رکھا ہے۔ سبق کا عنوان ہے موبائل کی کہانی، اور آج ہم اس کو دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آج کے سبق کے حاصلات تعلم کو دیکھ لیتے ہیں۔ 1 منٹ میں کم از کم 50 اختراعی ہجوں والے یا بے معنی الفاظ پڑھ سکیں۔ آج آپ نے ایک ایسا حاصل تعلم، ایک ایسی چیز سیکھنی ہے، ایک ایسی نئی مہارت ہے جس کو آپ سیکھیں گے۔ پڑھنا تو آپ نے اس سے پہلے سیکھ لیا، ہم مختلف مشقیں کرتے ہیں پڑھنے کی۔ کبھی آپ کتاب سے کوئی متن پڑھ لیتے ہیں، کبھی آپ کو اخبار رسالے سے کوئی متن دے دیا جاتا ہے، جملے دے دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نئی چیز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا کی ذیل میں ہی رکھنا ہے، آپ کے پڑھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، لیکن کس چیز میں؟ اختراعی ہجوں میں۔ اختراعی ہجوں والے الفاظ آپ پڑھنا سیکھیں گے، اور بے معنی الفاظ کو اتنی رفتار سے کہ 1 منٹ میں کم از کم 50 الفاظ آپ درست تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں دہرائی۔ دہرائی میں آپ نے مجھے بتانا ہے باجی، لفظ ہے باجی۔ چونکہ کل ہم نے تذکیر و تانیث پڑھا تھا، مذکر اور مؤنث پڑھا تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ سے جو الفاظ پوچھ رہی ہوں، آپ نے سب سے پہلے اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ ان کا تعلق مذکر سے ہے یا مؤنث سے۔ جو الفاظ مؤنث معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے ان کا اس میں مذکر بتانا ہے اور اس کو جملے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ جو الفاظ اس میں مذکر میں آ رہے ہیں، آپ نے اس کا مؤنث بتانا ہے اور اس کو جملے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے باجی، بھائی، چڑیا اور گھوڑا۔ ان چاروں الفاظ کی تذکیر و تانیث آپ نے واضح کرنی ہے، بتانا ہے اپنی معلمہ کو۔ ان کے وہ اسماء جو مذکر یا مؤنث ہیں، جو یہاں نہیں لکھے ہوئے، وہ بھی بتانے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ دہرائی یقیناً آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی۔ آپ کے پاس ہے ایک تصویر، دیکھیں کتنی مزے کی تصویر ہے کہ اس میں تو ہے چائے اور چائے کے ساتھ ہے بسکٹ۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں چائے، تو ہمیں پتا ہے کہ چائے کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ایک پینے والی چیز ہے، ایک جس کو ہم پیتے ہیں، اور جیسے ہی لفظ کا نام لیا جائے، چائے کہا جائے، تو ہمارے ذہن میں فوراً سے چائے کی تصویر آ جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو زیادہ باوزن بنانے کے لیے، اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے، یا عادتاً بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ جو بامانی ہوتے ہیں، بے معنی لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے تصویر دکھائی چائے کی اور لفظ بولا چائے، تو آپ کو فوراً سے سمجھ آ گیا کہ چائے کیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ تصویر دکھاؤں اور ساتھ میں کہوں شائے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل صحیح، یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس کا نام چائے ہے، شائے نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ بول چال میں جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جملے بولتے ہیں، چائے شائے، یا چائے وائے لے آؤ، جلدی سے چائے شائے کا بندوبست کرو۔ اب چائے تو ایک بامانی لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک چیز کا نام ہے، لیکن شائے بے معنی لفظ ہے۔ اس کو اکیلے بولا جائے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتا۔ یہ ایک بے معنی لفظ ہے جو صرف پہلے لفظ کے ساتھ اس کا وزن برابر کرنے کے لیے ہم اپنی بول چال میں خود سے اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی تصویر میں آپ نے دیکھے بسکٹ۔ اب اگر آپ کو خالی یہ تصویر دکھائی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کا نام ہے بسکٹ۔ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بسکٹ ہے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام بسکٹ ہے۔ لیکن بات چیت میں عموماً ہم کہتے ہیں بسکٹ بسکٹ بھی ساتھ لیتے آنا، یعنی ہم اپنی بات کو طول دینے کے لیے، اس کو لمبا کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں وزن بڑھانے کے لیے، ہم بسکٹ کے ساتھ اس کا ہم قافیہ لفظ، اس کا ہم آواز لفظ بسکٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ اب ان دونوں الفاظ میں ایک لفظ با معنی ہے اور یہ لفظ بے معنی ہے۔ اس کو اکیلے بولا جائے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتا، اور اس کو ایسے تمام الفاظ جن کو اکیلے بولنے سے وہ کوئی معنی نہ دے، ان کو ہم بے معنی الفاظ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیں سیر، یہاں ایک خوبصورت منظر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کے لیے سیر کا لفظ بولنا ہے، لیکن جب آپ اس کو بے معنی لفظ کے ساتھ بولیں گے، ملا کے بولیں گے، تو وہ ہوگا ویر۔ ہم سیر ویر کرنے گئے، یا ہم سیر شیر کرنے گئے۔ مختلف لوگ اپنی سہولت، اپنے اس کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ کوئی سا بھی ایک لفظ ایسا جو بے معنی ہو اس کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری آج سیکھنے کی چیز ہے کہ بے معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو عام بول چال کے با معنی لفظ کے ساتھ اس کا ہم قافیہ ہوتے ہیں یا اس کے ہم آواز ہوتے ہیں۔
ہم ان کو اس لیے ساتھ بولتے ہیں کہ ہم اپنی بات کا یا تو وزن بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم عادتاً ایسا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بے معنی الفاظ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے اکیلے بولے جائیں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. آپ کی کتاب میں زبان شناسی کے ذیل میں اختراعی ہجوں والے الفاظ اور بے معنی الفاظ دونوں کی تعریف دی گئی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اختراعی ہجے کیا ہوتے ہیں یا ہم کس طرح سے الفاظ کو اختراعی ہجوں کے بعد نئے الفاظ میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، منسلک ہیں، اس لیے ہم اس کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. اختراعی ہجوں والے الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ بے ترتیب یا غلط ہجے کے ذریعے بے معنی الفاظ بنانا اختراعی ہجے کہلاتا ہے. یعنی کسی بھی لفظ کے ہجے جو ہیں اس کو بدل دیا جائے، ان کی ترتیب ختم کر دی جائے تو اس کو وہ بے معنی ہو جائے گا اور وہ اختراع اس کی ہوگی. ان ہجوں کے ذریعے بننے والے الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جیسے لفظ ہے روٹی، اس میں حروف رے، واو، ٹے اور چھوٹی یہ، ان کی یہی ترتیب رہے گی اور یہ اسی سے لکھے جائیں گے. اگر ہم ان کو اس ترتیب سے لکھیں گے تو ہمیں ان کی آوازوں سے، ان کی اصوات سے فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ ان حروف کی آوازوں سے یا ان کی اصوات سے مل کے بننے والا لفظ ہوگا روٹی. اگر آپ ان کی تبدیل شدہ ترتیب دیکھیں یا انہی حروف کو بدل دیں تو یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ٹے، واو، رے اور یہ، تو ان سے بننے والا لفظ ہوگا ٹوری. اب آپ دیکھیں کہ روٹی اور ٹوری یہ دونوں کتنے مختلف ہیں. ٹوری اختراعی ہجوں والا لفظ ہے. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ روٹی کہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹوری لا دو تو آپ یہ بات سمجھ پائیں گے؟ حالانکہ اس میں حروف وہی ہیں جو روٹی کے ہیں، لیکن تبدیل ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے ہجوں کو بدل دیا، اس کی اصوات کو، اس کے حروف کو بدلا، جس وجہ سے اس کی اصوات بدل گئیں اور ہمارا لفظ جو ہے وہ با معنی سے بے معنی ہو گیا. وہ اس کے ہجے ہم نے خود سے اختراع کر لیے، خود سے بنا لیے. اسی طرح ایک لفظ ہے گھر، گھر سے گھ بھی اگر ہم کہیں، صرف اگر ہم اس کا رے ہٹا دیں یا رے کو پہلے لے آئیں رگ، تو بھی وہ ایک بے معنی لفظ بن جائے گا. اس کی اختراع ہم نے خود کی ہوگی. تو یہ ہوتے ہیں اختراعی ہجے. اور اب ہم دیکھیں گے بے معنی الفاظ. آپ نے اس سبق میں کچھ ایسے الفاظ بھی پڑھے ہیں جن کے ساتھ ہم اکثر بے معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثال، اب اس سبق کے آغاز میں ابھی جب ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کس طرح سے با معنی الفاظ کے ساتھ ہم بے معنی الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں. یہ الفاظ اکیلے بولے جائیں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے الٹا پلٹا، اگر میں آپ سے کہوں الٹا ہٹا دیا جائے اور پلٹا بولیں تو کیسا لگے گا؟ پلٹا کوئی لفظ نہیں ہے. بول شول، میٹھے ویٹھے، ان میں پلٹا، شول اور ویٹھے بے معنی الفاظ ہیں. ایسے بے معنی الفاظ کو مہمل الفاظ بھی کہتے ہیں. یہ مہمل الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے اختراعی ہجے اور بے معنی الفاظ سیکھے. اب آپ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی کر لیجئے. ہر طالب علم انفرادی طور پر اختراعی ہجوں والے 50 الفاظ 1 منٹ میں پڑھے گا. یہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے آپ نے ان کو جلدی سے 1 منٹ میں کم از کم یہ جو 50 الفاظ دیے گئے ان کو پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ایک سرگرمی آپ نے اور بھی کرنی ہے. انفرادی طور پہ سرگرمی کو آپ کریں گے. سرگرمی بہت دلچسپ ہے. ہر بچہ اپنی اردو کی کاپی پر اپنا نام لکھے اور اس کے اختراعی ہجے کرے. یعنی اگر آپ کا نام اسد ہے تو الف، سین اور دال، آپ ان حروف کو اپنی مرضی سے بدلیں اور دیکھیں کہ آپ کے نام کے حروف سے نیا لفظ آپ نے اختراعی ہجوں والا بے معنی لفظ کیا بنایا. جیسے سین الف دال ساد بھی ہو سکتا ہے، دال الف سین داس بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح آپ اس کو بدل سکتے ہیں. تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور یہ دونوں سرگرمیاں کیجیے. یقیناً انفرادی سرگرمیاں آپ لوگوں نے کر لی ہوں گی اور اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی. طلبہ کو گروہوں میں تقسیم ہو اور ان بے معنی الفاظ کے ساتھ بولے جانے والے با معنی الفاظ ساتھ ملا کر بولیں. جیسے پہلا لفظ ہے ووٹی، اس کے ساتھ با معنی لفظ کون سا آئے گا؟ روٹی، روٹی ووٹی. اسی طرح اگلا لفظ ہے وانی، اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ پانی، پانی وانی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ممکنہ وہ تمام بے معنی الفاظ جن کا با معنی لفظ ساتھ مل سکتا ہے وہ 2 یا 4 کے آپ گروہ میں تقسیم ہو جائیں اور ان کو تقسیم کر لیں آپس میں الفاظ، اور ہر لفظ کے ساتھ کوشش کریں کہ ایک با معنی لفظ لگا کر اس کو بول سکیں. تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور یہ گروہی سرگرمی کیجیے. یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی اور اب آپ کریں گے مشق.
مشق میں ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے سوال نمبر 7، دیے گئے بے معنی الفاظ کو مناسب رفتار سے پڑھیں۔ اس سوال کو آپ نے ابھی جماعت میں اپنے جو ابھی جماعت کا وقت ہے اس میں کرنا ہے، مشق کی ذیل میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا گھر کا کام تھا، یہ ہمارے مشق کا حصہ تھا۔ اس میں آپ کے پاس ایک ورک شیٹ دی گئی ہے جو آپ کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہ آپ کا گھر کا کام ہوگا، اس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، آپ کی معلمہ آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دیں گی۔ تو یوں آج آپ نے اختراعی ہجے اور بے معنی الفاظ سیکھے، کل ہم اسی سبق یعنی 5ویں سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔